نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اب جو واقعہ پیش کرنے والے ہیں، جو قصہ پیش کرنے والے ہیں، اس قصے کے اندر دو جانوروں کے بولنے کے بارے میں جو ہے وہ بات موجود ہے۔ یہ واقعہ ہم نے صحیح بخاری سے جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ آئیے ہم اب اس واقعے کی طرف لے کے چلتے ہیں، اس قصے کی طرف۔ یہ قصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ ایک شخص گائے کو چلانے کے لیے ہانک رہا تھا اور اس کو تیز چلانے کے لیے وہ اس پر ظلم اور ستم جبر کر رہا تھا۔ جب گائے نے دوران چلانے کے اس نے اس گائے کی پیٹھ پر سواری کر لی، وہ گائے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ عزیز سامعین، اب جب وہ گائے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ گائے بولنے لگی۔ اس گائے نے کہا کہ ہم اس سواری کے لیے، اس طرح کی سواری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کھیتی کے استعمال کرنے کے لیے، یعنی وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نہ وہ کھیتیوں کو پھاڑنے والی ہو، نہ کھیتی کو پلانے والی ہو، نہ جوتی گئی ہو، اور نہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہو، نہ کھیتوں کو پھاڑنے والی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو لہذا گائے نے کہا کہ ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ آپ ہم پر سوار ہو جائیں، سوار ہو جائیں۔ آگے جب لوگوں نے یہ بات سنی تو تعجب کا اظہار کیا۔ آج ہم بھی یہ تعجب کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آج تک ہم نے کسی گائے کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، انسانوں کی طرح اس کو زبان نہیں دی گئی، لیکن پہلے یہی گائے، یہی جانور بولتے تھے۔ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جانور کون ہے؟ دوسرا جانور ہے بھیڑیا۔ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا تو بھیڑیے نے آ کر اس کی بکریوں میں سے ایک بکری چرا لی۔ چرواہے کی نظر بھیڑیے پر پڑی تو اس نے بھیڑیے کے منہ سے بکری نکال دی۔ جب بھیڑیے کے منہ سے بکری نکالی، عزیز سامعین، بھیڑیے نے کہا، فوراً ہی بولنے لگا، اس کو لکنت مل گئی، زبان مل گئی، بولنے لگا، آج تو اس نے میرے منہ سے بکری چھڑا لی ہے۔ جب ایک وقت آئے گا بھیڑیا یعنی ہمارے علاوہ ان بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں ہوگا، یعنی قرب قیامت کوئی چرواہا نہیں ہوگا، اس وقت ان کو کون چھڑائے گا؟ یعنی اس وقت تو ہمارے عیش ہوں گے، اس وقت کون چھوڑے گا؟ یہ بھیڑیے کے الفاظ تھے۔ تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی۔ صحابہ کرام نے کہا، سبحان اللہ، گائے بھی بولتی ہیں، اور بھیڑیے کے بارے میں بھی یہی کہا کہ سبحان اللہ، بھیڑیے بھی بولتے ہیں۔ یعنی یہ دو جانور ایسے تھے جو پہلے امتوں کے اندر ان کو لکنت تھی، زبان تھی، اور یہ ازل سے جانور چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ پہلے بولتے تھے۔ یہاں پر ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ گائے جو ہے وہ سواری کے لیے پیدا نہیں،
سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ آج بھی ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ گائے کو ہم سواری کے لیے استعمال نہ کریں، یعنی سواری کے لیے استعمال کرنا اس حدیث سے ہمیں منع ثابت ہوتی ہے۔ اور آج ہمیں جو ایک اور چیز بھی اس واقعے سے ملتی ہے آگے، کیونکہ حدیث کے اندر ایک اور بھی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ دونوں بھی میری ان دونوں باتوں پر وہ میرے گواہ ہیں، حالانکہ وہ موجود نہیں تھے جہاں پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت تھی اور کس قدر پیار تھا۔ تو عزیز ساتھیو، اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ہمیں ایک ترجمہ نظر آتا ہے کہ جانور جو ہے وہ پہلے بولتے تھے، آج وہ جانور بولتے نہیں ہیں۔ پہلے جانور باتیں کرتے تھے، آج جانور بولتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آج بھی جانوروں سے یہ بات کروا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے قیامت قیامت ایسے ہوگا وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، جانور نکلے گا قیامت کے قریب، وہ جہاں لوگوں سے کلام کرے گا، بات کرے گا،